وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 45. آج کا موضوع کیا توحید، رسالت اور آخرت اس کائنات میں بالفعل موجود ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں. سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 45. الم تر الی ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف؟ کیف مد الظل، کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے. ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، اس کو ٹھہرا دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سائے کے لیے سورج کو رہنما بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس کو واپس کر دیا اپنی طرف آسانی سے. سامعین اکرام، یہ مضامین شروع ہوئے آفاقی دلائل ہیں. آفاقی دلائل ہیں اور یعنی صحیفہ کائنات سے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کائنات میں دیکھو، تم جس زمین میں رہ رہے ہو، جن حالات میں تم رہ رہے ہو، اس کے حالات کو دیکھو کہ اس میں آیا توحید موجود ہے، آیا اس میں رسالت موجود ہے، آیا اس میں آخرت یعنی جزائے اعمال یا نتیجہ یہ موجود ہے. سامعین کرام، مضمون تھوڑا سا غور سے سننے والا ہے، اور لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے یعنی پریشان ہو جائیں. اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون میں یہ بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. میں نے بار بار ایک چیز بیان کی ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن لوگوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں،
اور ناشکری کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی اس تمام مضمون کو یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت، اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، اور کس لیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اس کی توحید کے قائل ہو جائیں، اس کی رسالت کے قائل ہو جائیں، اور انسانیت کا جو نتیجے کا دن ہے اس کے قائل ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بار بار یہ بیان کیے ہیں مضامین نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اکثر لوگوں نے اس سے ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں کیا، فابا انکار کیا اکثر لوگوں نے اور ناشکری اختیار کی۔ تو بہرحال لوگ تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے یہ مضمون اصل میں ہم جس طرح کے مشرکین مکہ کے لیے تھا اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے بھی دیکھیں اللہ کے سوا اور معبود گھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہماری بیماریاں کیا کیا ہیں۔ ہماری ایک بیماری بڑی جو ہے، جو ان آیات میں جو آخری آیت میں ہے، اس کے بھی ہم مصداق ہیں کہ ہم ناشکرے لوگ ہیں، انکار ہیں۔ لیکن ہمارا انکار کیا ہے؟ رب کی توحید سے ہمارا انکار ہے، رسالت سے ہم انکاری ہیں، اور بعث بعد الموت یعنی یوم الدین، مالک یوم الدین، اس دن سے ہم غافل ہیں بلکہ انکاری ہیں۔ اچھا، اب پھر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا ہم کہہ رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں کو بجا طریقے سے استعمال نہیں کر رہے بلکہ ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اور یہ مضمون جو ہے سامعین کرام، جہاں مشرکین مکہ کے لیے اہم تھا وہاں ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے دلائل تو دے دیے، واقعاتی دلائل جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ ابھی آپ نے سنا، اور گزشتہ اقوام کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ابھی آپ نے سنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ۔ یعنی یہ واقعاتی اور مشاہداتی دلائل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاؤ تم سیر کرو زمین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو ایسی یعنی ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو بہت زیادہ گہری نیند سویا ہے۔ اس کو آپ جھنجھوڑیں، ایک شخص جو بری طرح تھکا ہوا ہوتا ہے نا، پوری طرح تھکا ہوا، یعنی 4 رات کا، میں یہ کہوں مثلا سمجھانے کے لیے، 4 رات کا ایک شخص ہے اور اس نے نیند نہیں کی ہے 4 دن سے، اب اسے موقع ملا ہے سونے کا، تو جب وہ سوتا ہے تو گہری نیند سوتا ہے۔ اب اس کی نیند ابھی 20% بھی پوری نہیں ہوتی تو آپ اسے جگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آپ اسے جھنجھوڑتے ہیں اور یہ اور وہ مختلف، کیونکہ وہ ایک گہری نیند سویا ہے۔ تقریباً سامعین کرام ہماری مثال ایسی ہے کہ مدتوں سے ہم نے لگتا یہ ہے کہ رت جگہ کیا ہوا ہے، اور اب ہم سو رہے ہیں۔ اب ہمیں مختلف داعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کے درس دے رہے ہیں، رسالت کی باتیں ہو رہی ہیں، جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم سو رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہے۔ یہ تقریباً اسی طرح ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، بار بار ہم نے یہ دہرایا ہے، نصیحت کے لیے یہ مضامین ہم نے بار بار دہرائے ہیں، لیکن لوگ تو سو رہے ہیں۔ ایسا مضمون ہے سامعین کرام کہ اس میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے کہ ہم ایک گہری نیند سوئے ہوئے۔ میں تو آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں نا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، محبوب واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔
یعنی یہ جگانے اور مضامین بیان کرنے کے باوجود بس سب لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا کی باتیں بتاؤ، دنیا کی کامیابی کی باتیں بتاؤ کہ دنیا کس طریقے سے حاصل ہوگی، اور ہمیں بس یہی درس دو، یعنی عملی طور پہ۔ اور ساری کوششیں پھر آپ دیکھیں کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کے لیے گم ہو گئی ہیں۔ آپ نے قرآن کا مضمون پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کوششیں ہماری ظاہری کے لیے وقف ہو گئی ہیں، ظاہری کی زندگی گزارنا ہمارا مطمئن نظر بن گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایسا ہے اور نہیں۔ اب بہرحال دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ہم ان کو آفاق اور انفس سے اپنی نشانیاں بتائیں گے۔ اب یہ یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں، تین بنیادی مضامین ہیں سامعین کرام، جس طرح کہ مشرکین مکہ کے لیے اہم تھے، وہی تین مضامین اب ہمارے لیے اہم ہیں، کیونکہ توحید، رسالت اور آخرت کا درس ہم بھول چکے ہیں سامعین کرام۔ یہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، توحید کا درس، رسالت کا درس اور آخرت کا درس ہم نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، لیکن ہم نے اپنے بہت سے دیگر معبود بنا لیے ہیں۔ ابھی وہ مضمون گزرا ہے کہ خواہشات نفس ہمارا بڑا معبود بن چکی ہے، من چاہی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا سوچنا چاہیے۔ یہاں اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے نا سامعین کرام، اس میں تھوڑی سی گہرائی ہے، اور ایک تو ظاہری ہے، یعنی اس کا ایک معنی ظاہری ہے اور ایک معنی باطنی ہے۔ پہلے میں ظاہری معنی کی بات کروں گا، اور میں پہلے یہ بھی کہوں گا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے اور ایک فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قول تو یہ قرآن ہے، یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا فعل بھی ہے۔ فعل کیا ہے؟ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ تو قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ کے تضاد نہیں ہے سامعین کرام۔ تین مضامین ہیں قرآن کے بنیاد، اللہ کے قول کے جو قرآن ہے ان کے تین بنیادی مضامین ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ ہی خالق واحد ہے اور معبود واحد ہے، رب واحد ہے، مقصود واحد ہے، یعنی ایک اللہ جو ہے وہ الہ واحد ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فعل ہے اس میں یہ توحید کے درس ہمیں ملتا ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور رسالت ہے، رسالت اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کی بنیاد جو ہے یا وجہ جو ہے وہ رسالت میں رکھ دی ہے کہ تم رسالت کو تسلیم کر لو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے اور نجات ہے۔ تو رسالت، توحید، رسالت اور آخرت، یعنی موت کے بعد انسان کا کیا نتیجہ جو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے قرآن میں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا يَحْبِسُ او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوبارہ زندہ کیا، ثم الیہ تحشرون، تمہارا ایک نتیجہ ہوگا، اے انسان تمہارا ایک نتیجہ ہوگا، روز قیامت سب تم جمع کیے جاؤ گے۔
کلن الینا راجعون، ہر ایک میرے پاس واپس آئے گا اور میں پوچھوں گا، پھر ایک نتیجہ ہوگا اس کا۔ یہ 3 مضامین ہیں قرآن میں بنیادی طور پہ۔ یہ آپ کو تو معلوم ہے نا، مطلب یہ تو کتابی باتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ہر ایک سے سنتے رہتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، 3 بنیادی مضامین ہیں سامنے کا۔ ایک حقیقت ہے توحید کی کہ اللہ ہی ہے اس کائنات میں، وہی الہ واحد ہے، وہی رب واحد ہے۔ پھر رسالت کی بات ہے کہ بھئی تم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے انسان تو رسالت کو مان لو، رسالت کا اتباع کرو، اور پھر آخرت کے لیے جینا سیکھ لو، تمہارا ایک نتیجے کا دن ہوگا۔ تو اب یہ 3 مضامین جو ہیں سامنے کرام، تھوڑی توجہ دیں سامنے کرام، زیادہ مشکل نہیں ہے یہ مضمون، تھوڑی توجہ سے آپ یہ سمجھ جائیں گے۔ اب یہ جو کلام میں تینوں باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس کائنات میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کا جو فعل ہے، اللہ کے جو کام ہیں اس کائنات میں، یہ بالفعل یہ تینوں مضامین موجود ہیں۔ اس میں توحید موجود ہے، اس میں رسالت موجود ہے، اور اس میں آخرت موجود ہے۔ توحید کیسے؟ توحید کیا ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو کہ خالق السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ ہی منتظم ہے، تمام چیزوں کی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، یہ توحید ہے۔ سب چیزوں کا رب جو ہے واحد اللہ ہے، رب، اور اسی کے سامنے یہ مخلوق جھکی بھی ہے۔ وَلِلَّهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، جو کچھ چیز زمین میں ہے۔ تو یہ توحید مطلب اللہ تعالیٰ اس کا واحد منتظم ہے، واحد خالق ہے، واحد منتظم ہے، واحد اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور واحد ان تمام چیزوں کو معراج تک لے جانے والا ہے۔ یہ توحید ہے سامنے کا، یعنی اس کائنات، اس صحیفہ کائنات میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو توحید کا درس ہے وہ اس کائنات میں بالفعل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس میں مختلف خدا ہوتے، معبود ہوتے، تو نظام بگڑ چکا ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے یہ تو مشکل بات نہیں ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، تو اس میں دوسرا معبود نہیں ہے، اور ہم نے سمجھا ہوا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا یہ نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ایک ہستی چلا رہی ہے۔ تو یہ توحید ہے، اور ہر چیز اپنے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض، یعنی کائنات اس بات کی قائل ہے، توحید کی قائل ہے، اور توحید اس میں موجود ہے۔ توحید میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اللہ، ایک خالق، ایک رب، اس کائنات میں اللہ کا یہ فعل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہاں اس میں ایک ہی اللہ ہے۔ اور اس بات کے تو مشرکین بھی قائل تھے، وَلَئِن قُلْتَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ابھی ہم نے مضمون پڑھا ہے نا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی کس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں، من رب السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین اور آسمان کا رب کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو یہ توحید کا، یعنی اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں، یہ توحید موجود ہے۔ پھر رسالت موجود ہے، اس کائنات میں، اس اللہ کے فعل میں رسالت موجود ہے۔ رسالت کیا ہے؟ ذریعہ، کامیابی تک پہنچانے کا طریقہ کار۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رسالت کا قانون بھی رکھ دیا ہے۔ دیکھیں ہماری کامیابی کے لیے، تھوڑی توجہ، ہماری کامیابی کے لیے رسول ذریعہ ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے، زمین میں آیا ہے، یہ زمین میں وقت گزارے گا اپنے موت تک۔ ہماری کامیابی کا ذریعہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی وہ
کامیاب ہو گیا۔ تو رسالت کیا مطلب؟ ذریعہ، ذرائع، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ رسول۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے اور پھر اس کائنات میں بھی ذرائع۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کا ایک مقصد ہے، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، پھر اس کے لیے ذرائع کا تعین اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ بھئی یہ ذرائع ہوں گے تو یہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے گی۔ مثال کے طور پہ، باقی تو آپ کے سوچنے سمجھنے کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیج ہے، فصل ہے، گندم کے بیج ہیں یا فصل کی گندم کی ضرورت ہے یا اگانی ہے، یا اس کے گندم کے بیج ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے، گندم کی فصل اگر آپ کو چاہیے تو گندم کے بیجوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر آپ اس کو مٹی میں دبا دیں گے تو وہ آپ کو فصل دے دے گی، لیکن اس کے لیے ذریعہ کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ پانی کا۔ پانی اگر زمین میں اگر آپ بیج ڈال دیں گے اور پانی اس کو ملے گا تو وہ فصل اپنے انجام تک پہنچ جائے گی، ہری بھری ہو جائے گی، اس سے آپ فصل لے لیں گے۔ تو پانی جو ہے ایک ذریعہ ہے، فصل یا بیجوں کو اپنے عروج تک پہنچانے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ پانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ اپنے کام ذرائع سے کر رہا ہے، ہر کام کے لیے ذرائع مقرر ہیں۔ یا اگر ایک جملے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، مشکل نہیں ہے مضمون لیکن ذرا سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک کمال، یعنی ایک مقصد متعین کیا ہے، اس تک کمال، وہ اپنے کمال تک ایک ذریعے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ یہ اب مضمون وسیع ہے سامعین کرام، میں اس کو ٹچ نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ کو ایک فصل کی وہ دے دی، بیج ہیں، گٹھلیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ یعنی فصلیں اگا رہے ہیں، منوں ٹنوں سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس کا ذریعہ کیا ہے؟ پانی۔ بنیادی ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے۔ تو یہ پانی کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ انسان کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ یہ رسالت کو قبول کر لے، رسول کی ذات کو قبول کر لے اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اس کی تعلیم کو سینے میں اتار لے اور یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے، یہ کائنات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں رسالت موجود ہے، یعنی ذرائع موجود ہیں، ہر کام ذرائع سے ہو رہا ہے، ہر چیز اپنے بام عروج تک ذرائع سے پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک یعنی میں نے مختصر طور پہ آپ کو بات کر دی۔ توحید اور رسالت دو چیزیں ہو گئی۔ آخرت یعنی ہر چیز کا ایک آخرت کیا ہے؟ ہم قرآن میں جو آخرت کا بیان ہوتا ہے اس میں انسانیت کا ایک نتیجہ، ایک پھل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک کھیتی بوئی ہے اس زمین میں، یہ ایک فعل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ما سوا انسان کے سارے چیزوں کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں، یعنی اس کائنات میں آخرت یعنی ایک چیز کا عروج، اپنے عروج تک پہنچنے کا قانون موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں بتاؤں کہ بیج ہے، جب آپ وہ دبا دیتے ہیں تو پھر اس کا ایک ذریعہ ہے، جب وہ ذریعہ اس کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے عروج تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کا نتیجہ یوم الفصل، قیامت، یعنی فصل کاٹنے کا دن کہا ہے سورہ نبا میں 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ تو وہاں نتیجہ، فصل کاٹنے کا دن کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کھیتی بوتے ہیں، یوم الفصل جو ہے، جو فصل کاٹنے کا دن ہوتا ہے، جب فصل پک جاتی ہے تو اس دن وہ نتیجہ آ جاتا ہے سامنے، آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنی فصل بنی ہے۔ میں نے 1 من بیج بوئے ہیں زمین میں، تو اب اس سے کتنی فصل حاصل ہوئی ہے، آپ کو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے، جب فصل کاٹ دی جاتی ہے
تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، آخرت کا مضمون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فعل سے ثابت ہے کہ ہر جو تخلیق ہے اس کا ایک نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ فصل کی کھیتی آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے، تو اب اس کا جو پھل ہے یہ اس کا نتیجے کا دن ہے، یوم الفصل۔ جب فصل کٹتی ہے یہ اس کا نتیجے، یہ اس کے لیے یوم آخرت ہے۔ یا مثال کے طور پہ آپ چارپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور جب ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ ہے، یعنی یہ اس کی آخرت ہے، اس جانور کی آخرت۔ وہ کیا ہے؟ یہ جب وہ قربانی اپنی پیش کر دیتی ہے آپ، تو ہر چیز کا جو بام عروج ہے یعنی نتیجہ جو ہے وہ یہاں مرتب ہو رہا ہے۔ یہ اس کائنات میں جو بھی اشیاء ہیں نظر آ رہی ہیں، اس میں آخرت یعنی ہر چیز کا بام عروج وہ ہو رہا ہے، برپا ہو رہا ہے۔ تو اور یہی قانون لاگو و ساری ہے، جاری و ساری ہے۔ یہی قانون اس کائنات میں، یعنی یہ سائنس کیا ہے؟ آپ نے جو اتنی ترقیاں کی ہیں اور جو سائنس اور جو ذرائع معلوم کیے ہیں، اس میں یہی چیزیں جو ہیں یہ کار فرما ہیں کہ آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ چیز کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے ذرائع کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ سارے آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی روزانہ زندگی میں سامنے سامنے۔ آئے دن یہ توحید، رسالت اور آخرت کے درس جاری و ساری ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں۔ دوبارہ میں یہ پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے اور ایک فعل ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جو قرآن یعنی قرآن کے مضامین اس کائنات میں یا قرآن کے قوانین اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کیونکہ وقت احترام پذیر ہے، اور تبرک کے لیے ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ ترجمہ سنا دیں۔ الم تر الی ربک، کیا تو نہیں دیکھتا اپنے رب کی طرف؟ کیف مد الظل، کہ اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے۔ ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو اسے ساکن کر دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر ہم نے بنا دیا ہے سورج کو اس کے لیے رہنما، سائے کے لیے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اس سائے کو آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ Do you not see how your Lord extends the shadow? Had he willed, he could have made it still, and we made the sun a pointer to it. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا۔ Then we withdraw it towards us gradually. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔